الرحیم۔ کسی طالب العلم نے ہمیں 2 لفظ بھیجے تھے اور ان کی تانیث کے متعلق سوال کیا تھا کہ یہ تانیث حقیقی ہے یا لفظی، سمائی ہے یا قیاسی۔ تو ان لفظوں کی وضاحت سے پہلے یہ جو قسمیں بیان کی گئی ہیں یہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ تو مؤنث کی 2 تقسیمات ہیں، دونوں تقسیموں کے تحت 2 قسمیں آتی ہیں۔ تو جو پہلی تقسیم ہے اسے کہا جاتا ہے مؤنث سمائی اور مؤنث قیاسی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مؤنث سمائی ہوتا ہے یہ وہ مؤنث ہوتے ہیں، وہ مؤنث الفاظ ہوتے ہیں جن میں تانیث کی علامت نہیں پائی جاتی۔ جن میں تانیث کی علامت نہ ہو یہ مؤنث سمائی ہوتے ہیں۔ لفظاً تانیث کی علامت نہ ہو۔ تانیث کی 3 علامتیں ہیں، گولتا، الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ یہ کسی اسم کے آخر میں آئیں تو وہ مؤنث ہوتا ہے۔ اب جس اسم میں یہ علامات لفظاً نہ ہوں لیکن عرب لوگ ان کو مؤنث استعمال کرتے ہوں تو وہ مؤنث سمائی ہوتا ہے۔ دوسرا اس کے مقابلے میں آتا ہے قیاسی۔ قیاسی وہ ہوتا ہے کہ جس میں تانیث کی علامت موجود ہو، جن میں وہ مؤنث جن میں تانیث کی علامت لفظاً موجود ہو، جیسے مکہ، یہ آپ کی گولتا نظر آیا آپ کو، امرأۃ گولتا نظر آیا آپ کو۔ تو تانیث کی علامت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے یہ 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک مؤنث سمائی اور ایک مؤنث قیاسی۔ اب ان لفظوں کو دیکھ لیں تو کسی بھی لفظ کی پہچان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ تعریفات پر اس کا انطباق کر کے دیکھ لیں تو مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ ان لفظوں میں اگر آپ کو مؤنث کی علامت مل رہی ہے تو آپ قیاسی میں شامل کر لیں، ورنہ انہیں سمائی میں کر لیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی لفظ بغیر علامت کے ہیں تو ان کو ہم مؤنث سمائی کہہ دیں گے۔ پھر دوسری بات، ایک اور تقسیم ہے مؤنث لفظی اور مؤنث حقیقی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مؤنث کی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے مؤنث کہا اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مؤنث بھی جاندار سے تعلق رکھے گی۔ جو مؤنث جاندار سے تعلق رکھتی ہو اور اس کے مقابلے میں نر جاندار پایا جاتا ہو وہ مؤنث حقیقی ہوتا ہے۔ جانوروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، انسانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ان میں جو غیرو مؤنثیں پائی جاتی ہیں وہ مؤنث حقیقی ہوتی ہیں۔ جاندار وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، مذکر جاندار ہو، وہ مؤنث حقیقی ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے لفظی۔ لفظی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ ہمارے سامنے آیا ہے یہ جانداروں سے اس کا تعلق نہیں ہے، زیرو چیزوں سے اس کا تعلق نہیں، یہ الفاظ کا کھیل ہے۔ لفظوں میں اس کو عرب لوگ یا علامت کے اعتبار سے مؤنث استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کا مذکر کوئی نہیں پایا جاتا۔ یہ خود جاندار ہی نہیں، یہ چیز بھی اپنے وجود کے اعتبار سے مؤنث نہیں، لفظاً اس کا استعمال ہوتا ہے، تعبیر ہوتی ہے۔ تو جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو وہ مؤنث لفظی ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، مردے اور حامل کو۔ تو مردے پریگننٹ عورت کو کہا جاتا ہے، دودھ پلانے والی عورت کو کہا جاتا ہے، اور حامل پریگننٹ عورت کو کہا جاتا ہے۔ عورت ہے جس کے مقابلے میں مرد آتا ہے، نر جاندار موجود ہے، لہذا یہ سمائی بھی ہے اور حقیقی بھی ہے۔ تو یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ مؤنث سمائی ہیں اور مؤنث حقیقی ہیں۔ اس طرح کسی بھی لفظ کی پہچان کی جاتی ہے۔